بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیوں کی بھری ہوئی دوپہر تھی اور بڑا سارا دن۔ میں ابھی اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا کہ مجھے ہلکے ہلکے رونے کی آوازوں نے چونکا دیا۔ آواز چھت سے آ رہی تھی۔ کون رو رہا تھا اور کون چھت پر تھا؟ میں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھتا ہوا پہنچا۔ سسکیوں کی آوازیں واضح ہو چکی تھی۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہ سکتی اس کے بنا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو مجھ پر جان دیتا تھا، تو اب نظر انداز کیوں کر رہا ہے؟ یہ بینا کی آواز تھی، میری بہن کی دوست۔ بچپن سے آنا جانا تھا، جیسے میرے لیے گڑیا تھی ایسے ہی بینا بھی تھی۔ میں وہیں دبک کر بیٹھ گیا۔ دونوں لڑکیاں بھری دوپہر منڈیر کے سائے میں کھڑے دکھڑے رو رہی تھیں۔ ہاں یار، اس نے تو تم سے وعدہ کیا تھا شادی کا، وہ تم سے نکاح کرے گا۔ یہ گڑیا کی آواز تھی۔ میری آنٹی ایک بابا کو جانتی ہیں، وہ تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، تمہارا پیار واپس آ جائے گا۔ کچھ پیسے لگتے ہیں شاید، یا کوئی عمل وغیرہ کریں گے تم پر۔ پیسوں کی فکر نہیں ہے، بس تم چلو گی نا میرے ساتھ بابا جی کے پاس؟ ہاں ہاں میں چلوں گی۔ اور اب میرا مزید بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر دونوں گھبرا گئی تھیں۔ بھائی جان آپ؟ سر پہ چمکتا سورج دونوں کے چہرے رال پسینے سے شرابور دونوں کو نیچے لایا۔ سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ کوئی جگہ نہ ملنے پر دونوں چھت پر آگ میں بھون رہی تھیں۔ اپنے کمرے کا اے سی آن کر کے ٹھنڈا پانی پینے کو کہا، اور پھر میں نے صاف صاف بینا سے پوچھا کون ہے وہ؟ کہانی وہی تھی جو میں یار دوستوں سے ہزاروں بار سن چکا تھا۔ وہی دوستی، وہی پیار محبت کے وعدے، وہی ملاقات کی فرمائشیں۔ پھر یہاں پر نازک موڑ تھا۔ تم گئی اس سے ملنے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب وہ مجھ سے ناراض ہے بھائی جان، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پریشان مت ہو، میں کراؤں گا تمہاری شادی اس سے۔ دونوں حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ کون سے ملونر کا بیٹا ہے؟ کس ملک کا شہزادہ ہے؟ کتنا بیلنس ہے اس کا؟ کتنی گاڑیوں اور بنگلوں کا مالک ہے؟ تم جو اس کے لیے یوں تڑپ رہی ہو، وہ یقیناً کوئی توپ چیز ہوگا۔ کس اونچے خاندان سے اس کا نام جڑا ہے؟ کس شاندار حسب نسب سے تعلق ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی، ہو بھی نہیں سکتا لڑکی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ ایسے لڑکوں کو کمانے دھمانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ انہیں اپنے چھچور پن کے لیے ایک آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے اور بس۔ مگر بھائی جان، اس نے تو مجھ سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ارے وہ تم سے نکاح کر بھی لے تو کیا ہوگا؟ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں، زندگی گزارنے کے اصول نہیں، کمانے کی عادت نہیں، اخلاق خراب، کردار داغدار، عورتوں کا وہ رسیہ، عورت لڑکی لڑکی کرتا ہوا مکتا پھرتا ہے کتے کی طرح۔ تمہیں ملنے بلایا، تم نہیں گئی، اس کی دال نہیں گلی۔ اب وہ کوئی اور شکار ڈھونڈ رہا ہوگا۔ تم وہاں گرمی میں بیٹھی اس کے عشق کا دم بھر رہی تھی۔ ایسی شادی کرنا خود اپنی ہلاکت بلانا ہے۔ چلو مان لیا کسی طرح تمہارا اس سے نکاح ہو بھی جاتا ہے، تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ تمہیں کمائی پر لگا کر عیش سے زندگی گزارے گا۔ تم ساری حقیقت زندگی مشقت کی چکی میں پسو گے، اس کے بچے بھی پالو گی اور اس کی مار بھی کھاؤ گی، اور جب جی چاہے گا وہ تمہیں بری عورت کے خطاب سے بھی نوازتا رہے گا۔ بے شمار مرتبہ زنا کرنے کے باوجود ایسوں کو پڑھے لکھنے سے کوئی شغف نہیں ہوتا ہے، نہ کچھ بننے سے۔ وہ پلنگ ہی توڑتے رہتے ہیں۔ دن رات فحاشی میں ڈوبا ہوا شخص تمہاری ذمہ داری اٹھا پائے گا؟ جسے لڑکیوں کی تصویریں منگوانے کا شوق ہو، ویڈیو کی دعوت دیتا ہو، ایسے شخص کے ساتھ تم اپنی زندگی بتانا چاہتی ہو؟ اتنا خراب ٹیسٹ تو نہیں تھا تمہارا؟ بینا، گٹر کا پانی پینا کب سے گوارا کر لیا تم نے؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ اور میرا دل کیا اپنا سر پیٹ لوں، کیونکہ میں خود بھی تو لڑکا ہوں۔ لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان کی سوچ سے واقف ہوں، ان کی حرکتوں سے، ان کے کردار سے واقف ہوں۔ ایسے بے شمار واقعات میں نے دیکھے ہیں۔ دھوکہ دے کر چھوڑ دینے والے، یا پھر موٹی آسامی دیکھ کر شادی کر کے خود پلنگ توڑنے والے بیوی اب زندگی بھر کمائی کر کر کھلائے گی۔ خیر مناؤ بیوی، بچ گئی ہو۔ بینا کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ گڑیا دم بخود بیٹھی تھی۔ آج اگر میں بہنوں کو کھل کر سمجھاتا نہیں تو آج بینا جو کر رہی تھی کل گڑیا بھی وہی کرتی۔ اور ہاں، بابا خیرہ کے چکر میں ہرگز نہیں پڑنا، سب فراڈ ہوتے ہیں۔ اب اس لنگور پر لعنت بھیجو، منہ دھو اور اچھی سی چائے بناؤ، میں بازار سے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ کیا کھاؤ گے تم لوگ؟ میرے مسکرا کر پوچھنے پر گڑیا نے سموسوں کی فرمائش کی تھی اور بینا نے پکوڑوں کی۔ میں نے اپنی بہنوں کے مسکراتے چہرے دیکھے اور اطمینان سے باہر نکل آیا۔
باپ بھائی کا کام صرف حکم چلانا، روب جھاڑنا نہیں ہوتا۔ ہماری اصل ذمہ داری بہن بیٹیوں کو اس دور کے فتنوں سے بچانا بھی ہے۔ مجھے سب کچھ کھل کر سمجھانا پڑا، مگر یہی بہتر تھا، اس میں کوئی شرم نہیں۔ اگر میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا تو وہ سہم جاتی اور میری نظر بچا کر وہی کچھ کرتی جو وہ سوچ رہی تھی۔ لیکن اب خواب اور تعبیر سامنے تھے۔ فیصلہ بہت آسان تھا، ایک بات اور جو میں نہیں کی کیونکہ ضرورت نہیں پڑی۔ اگر بات عزت تک بھی پہنچ گئی ہے تب بھی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیں کہ بہت زیادہ نقصان سے کم نقصان بہرحال بہتر ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔